السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان کے اندر سے نہایت ہی افسوسناک خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے۔ اسی تعلق سے مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلانے سے روکنے کے لیے نوجوان لیڈر جاوید اشرف نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا خط۔ ناظرین و سامعین، اس رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ مسلمانوں کے خلاف بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں میں کی جا رہی بلڈوزر کی کارروائی سے لوگوں میں کافی غم و غصہ ہے۔ تازہ واقعہ مدھیہ پردیش کے چھتر پور کا ہے، جہاں ایک مسلمان کے گھر کو صرف اس لیے بلڈوزر لگا کر گرا دیا گیا کیونکہ وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کرنے والے ملعون کے خلاف FIR درج کرانا چاہتے تھے۔ اس معاملے میں شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کے نوجوان لیڈر جاوید اشرف خان نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھ کر اس کے خلاف از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اپنے خط میں کہا کہ اس طرح کی کارروائی غیر آئینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت یہ کون سا نیا طریقہ شروع ہو گیا ہے کہ بغیر مقدمہ چلائے اور عدالتی عمل کے بغیر گھروں پر بلڈوزر چلا دیا جائے۔ جاوید اشرف نے کہا کہ اس طرح کی کارروائی اتر پردیش سے شروع ہوئی اور اب ریاست کے ہر نفرت سے بھرے سربراہ اس پر عمل پیرا ہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے مطالبہ کیا کہ قانون کی حکمرانی اور عدلیہ پر لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے فوری طور پر اس طرح کی کارروائی پر روک لگائی جائے۔ کانگریس کے رکن نوجوان لیڈر جاوید اشرف خان کے ذریعے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھے گئے خط کا متن یہ ہے: مہربان عزت مآب چیف جسٹس آف انڈیا CJI، بذریعہ رجسٹرارڈ سپریم کورٹ، تلک مارگ، نئی دہلی۔ عزت مآب، مندرجہ بالا موضوع کے حوالے سے میں آپ کے نوٹس میں التماس کرتا ہوں کہ ایک خاص مذہب کے ماننے والے ملک کے شہریوں پر تھوپے ہوئے شیطانی غیر قانونی بلڈوزر راج کے بارے میں آپ کی توجہ دلاؤں۔ چھتر پور MP میں ایک حالیہ واقعہ جہاں توہین رسالت کے معاملے میں بہت سے لوگ مزاحمت پر نکلے اور گستاخانہ بیان دینے والے شخص کے خلاف FIR درج کرانا چاہتے تھے۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان کچھ ناپسندیدہ تصادم ہوا۔ اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے چھتر پور مدھیہ پردیش کے ضلع کلکٹر نے حاجی شہزاد کے گھر اور ان کی کاروں کو بغیر کسی نوٹس یا عدالتی حکم کے غیر قانونی قرار دیتے ہوئے منہدم کر دیا۔ یہ نظام انصاف کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے اور ہندوستانی عدالتی نظام کے مناسب عمل کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بغیر مقدمہ چلائے اور عدالتی عمل کے بغیر بلڈوزر انصاف کا آغاز UP میں چند سال پہلے ہوا تھا اور اب ریاست کے ہر نفرت سے بھرے سربراہ اس پر عمل پیرا ہیں۔ قانون کی حکمرانی اور عدلیہ پر لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اسے فوری طور پر روکنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا جاوید اشرف خان، سیاسی کارکن، کانگریس۔ وہیں دوسری جانب عبید اللہ ناصر صاحب فرماتے ہیں کہ بلڈوزر انصاف مہذب سماج میں عدالتی نظام کے لیے خطرناک چیلنج ہے۔ بلڈوزر انصاف نہ صرف مہذب سماج کے منہ پر تماچا ہے بلکہ ملک کے عدالتی نظام کے لیے بھی چیلنج ہے۔ مگر شرمناک صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور زیادہ تر ہائی کورٹ اس معاملے پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں انصاف کا ایک مساوی نظام نافذ کر دیا گیا ہے جسے بلڈوزر جسٹس کہا جاتا ہے۔ یہ نظام انگریزوں کے ذریعے لائے گئے رولڈ ایکٹ جیسا ہے جس کے بارے میں ہمارے مجاہدین آزادی نے کہا تھا کہ نہ وکیل، نہ اپیل، نہ دلیل، بس سیدھے سزا سنا دی جاتی تھی۔ یہ نظام ابھی صرف BJP کی حکومت والی ریاستوں میں نافذ ہوا ہے اور اس کا نشانہ فی الحال مسلمان ہی ہے، جس کا تازہ ترین شکار مدھیہ پردیش کانگریس کمیٹی کے ایک سینئر لیڈر حاجی شہزاد احمد کا عالیشان مکان اور ان کی گاڑیاں ہوئی ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ چھتر پور میں گستاخ رسول کے خلاف ایک احتجاج میں تھانے کا گھیراؤ کیا گیا تھا۔ پولیس کا الزام ہے کہ تھانے پر پتھراؤ ہوا تھا، جس میں پتھراؤ کس نے کیا ہمیشہ کی طرح وہ اس بار بھی نہیں پکڑا گیا۔ بس چونکہ احتجاج کی قیادت حاجی شہزاد کر رہے تھے، یہ کہہ کر ان کا گھر منہدم اور قیمتی کاروں کو چکناچور کر دیا گیا۔ اس سے چند دنوں قبل مدھیہ پردیش کے ہی اجین شہر میں اسکول کے 2 بچوں میں لڑائی ہوئی ہے، جس میں اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے ٹیمپو ڈرائیور کے بچے نے اکثریتی طبقے سے تعلق رکھنے والے بچے کو چاقو مار دیا، جس کی کچھ دیر بعد موت ہو گئی، جس سے اس کے فوری بعد اس اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے بچے کے مکان پر بلڈوزر چلوا دیا گیا۔ اس ٹیمپو ڈرائیور نے کس طرح جان توڑ محنت کر کے اپنے بچوں کے لیے ایک چھت تعمیر کی ہوگی سمجھا جا سکتا ہے۔ اسے اس جرم کی سزا سنا دی گئی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ ایسی لاتعداد مثالیں ہیں جہاں ایسے بلڈوزر انصاف کے ذریعے اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے کو ناکردہ گناہ کی سزا سنا دی گئی۔ بھیڑ میں اس طرح گھس کر پتھراؤ کرنے والے کون ہوتے ہیں یہ سبھی جانتے ہیں، اس لیے آج تک کبھی اصل گنہگار نہیں پکڑا جاتا۔
ایودھیا میں معید خان کے بزنس کمپلیکس کو بلڈوزر سے منہدم کر دیا گیا، ان پر ایک نابالغ بچی کی آبرو ریزی کا الزام ہے۔ بلڈوزر انصاف کا یہ سلسلہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ مانیہ یوگی آدتیہ ناتھ نے شروع کیا تھا، جس کا انہیں سیاسی فائدہ ملا تو بی جے پی کے دوسرے وزرائے اعلیٰ نے بھی یہ روش اختیار کر لی ہے۔ اس ملک میں ایک سپریم کورٹ ہے، اس میں ایک چیف جسٹس اور درجنوں فاضل جج صاحبان ہیں۔ اسی طرح ہر ریاست میں ہائی کورٹ ہے، ان میں بھی ایک چیف جسٹس اور درجنوں جج ہوتے ہیں۔ پھر ہر ضلع میں عدالتیں ہیں جن میں ضلع جج سمیت کئی جج ہوتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ سپریم کورٹ سے لے کر ضلع کچہری تک لاکھوں وکلاء ہیں۔ ان سب کا فرض منصبی عوام کو ظالم سے بچا کر انہیں انصاف دینا ہے، ان کا انسانی اور آئینی فریضہ ہے۔ مہذب سماج میں ایک آئیڈیل صورتحال یہ ہے کہ لیکن عام طور پر مقصد پورے طور سے تو پورا نہیں ہو پاتا، پھر بھی کافی حد تک عدالتوں نے انصاف کے تقاضے پورے کیے ہیں اور اپنا فرض منصبی اور آئینی ذمہ داری پوری کی ہے۔ ہندوستان میں عدلیہ اس معاملے میں کم و بیش نیک نام ہی رہی تھی، لیکن گزشتہ 10 برسوں میں عدلیہ زیادہ تر معاملات میں سرکار کی حاشیہ بردار ہی بنی رہی۔ حالت یہ ہے کہ جب بھی حکومت کے خلاف کوئی مقدمہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جاتا ہے، زیادہ تر لوگ پہلے ہی اس کے فیصلے کی پیش گوئی کر دیتے ہیں۔ یہ بلڈوزر انصاف نہ صرف مہذب سماج کے منہ پر تماچا ہے بلکہ ملک کے عدالتی نظام کے لیے بھی چیلنج ہے۔ مگر شرمناک صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور زیادہ تر ہائی کورٹ اس معاملے پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہر مقدمے میں ملزم کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، یہ موقع بار بار دیا جاتا ہے۔ پھر ترقیاتی اتھارٹیاں کیا عدالتوں سے بھی اوپر ہو گئی کہ وہ ملزم کو صفائی اور ثبوت پیش کرنے کی مہلت نہیں دیتی۔ اور اس سے بھی بڑی بات، جب کوئی ناجائز تعمیر ہو رہی ہوتی ہے تو اتھارٹی کے افسران کہاں سو رہے ہوتے ہیں، تب تو رشوت لے کر وہ تعمیر ہونے دیتے ہیں۔ کیا عدالتوں کو ایسے معاملات میں ترقیاتی اتھارٹیوں کے افسروں کی سرنجش نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ان سے ایسی ناجائز تعمیرات کے لیے جواب طلب نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن یہ سب وہاں ہوتا ہے جہاں قانون اور انصاف کا راج ہوتا ہے۔ جب قانون اور انصاف مہذب ذات، زبان اور علاقے کا مرہون منت ہو جائے تو سب دلیلیں پس پش چلی جاتی ہیں۔ لیکن ایک بات حکومت اور عدلیہ کو سمجھ لینی چاہیے کہ جب انصاف کے سب دروازے بند ہو جائیں، ہر طرف سے مایوسی ہو جائے تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد کا دور شروع ہوتا ہے جو بہت ہی خطرناک صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ایک اور مفاد عامہ کی اپیل دائر کر کے انہدامی کارروائی کے لیے رہنما اصول وضع کرائے جائیں، جس میں کوئی بھی انہدام نوٹس دینے کے بعد مناسب وقت دے کر صفائی اور ثبوت طلب کیے جائیں اور ملزم کے قانونی حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ نیز ان افسروں سے بھی باز پرس ہو کہ ناجائز تعمیر بروقت کیوں نہیں روکی گئی۔ یہ رولٹ ایکٹ جیسا ظالمانہ طریقہ کسی نہ کسی طرح روکنا ضروری ہے، ورنہ کب کس کا گھر کھنڈر بن جائے گا نہیں کہا جا سکتا۔ درندوں کو انسانی خون کی عادت لگ جانے پر وہ بہت خطرناک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔